بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. روى الترمذی فی جامعہ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال احتبس عنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غداة من صلاة الصبح حتى کدنا نتراءى عین الشمس. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی جامع ترمذی کے اندر روایت کیا ہے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فجر کی نماز پڑھانے سے رکے رہے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ ہم سورج کو دیکھ لیتے. فخرج سریعا فثوب بالصلاة فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتجوز فی صلاته. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے آئے، نماز کے لیے اقامت کہی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز میں تخفیف کی، نماز کو مختصر کیا، ہلکا کیا. فلما سلم دعا بصوته فقال لنا على مصافكم كما انتم. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو بلند آواز سے ہمیں پکارا اور فرمایا اپنی صفوں پر جیسے ہو ویسے ہی تم بیٹھے رہو. ثم انفتل الینا فقال اما انی ساحدثکم ما حبسنی عنکم الغداء. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھے تم سے کس چیز نے روکے رکھا تھا. انی قمت من اللیل فتوضأت فصلیت ما قدر لی فنعست فی صلاتی فاستثقلت. فرمایا میں رات کو اٹھا تھا اور وضو کیا اور جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی نماز پڑھی، پھر نماز میں مجھ پر اونگ طاری ہو گئی اور میں سو گیا. فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ فقال یا محمد قلت لبیک ربی. تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرا رب تبارک و تعالی بہترین صورت میں اس کے پاس ہوں. اور فرمایا اے محمد، میں نے عرض کیا اے میرے رب میں حاضر ہوں. قال فیما یختصم الملأ الاعلی قلت لا ادری ربی قالها ثلاثا. قال فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي فتجلى لي كل شيء وعرفت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا اے میرے رب میں نہیں جانتا. آپ نے یہ 3 بار فرمایا. راوی فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے کے درمیان محسوس کی تو میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی اور میں پہچان گیا. فقال یا محمد قلت لبیک ربی. قال فیما یختصم الملأ الاعلی قلت فی الکفارات. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد، میں نے عرض کیا اے میرے رب میں حاضر ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کفارات کے بارے میں. قال ما ہن قلت مشی الاقدام الى الجماعات والجلوس فی المساجد بعد الصلوات واسباغ الوضوء فی المکروہات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کفارات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا نماز کی جماعتوں کی طرف پیدل چل کر جانا، نمازوں کے بعد مسجدوں میں بیٹھے رہنا اور مشکل گھڑی میں مکمل وضو کرنا. قال ثم فيما قلت اطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم فيما پھر کس چیز کے بارے میں ملائے اعلیٰ کے فرشتے بحث کر رہے ہیں. اور مسند احمد کے اندر جو الفاظ ہیں ومد درجات، درجات کیا ہیں؟ قلت میں نے کہا
لوگوں کو کھانا کھلانا اور نرم بات کرنا، نرمی سے باتیں کرنا، اور رات کو نماز پڑھنا اس حال میں کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، یہ سب درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ قال سل قلت اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سوال کرو۔ میں نے عرض کیا اے اللہ، میں تجھ سے نیکیوں کے کرنے کا سوال کرتا ہوں، برائیوں کے چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں، اور مسکینوں سے محبت کا سوال کرتا ہوں، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما دے، اور جب تو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے تو تو مجھے فتنے میں مبتلا کیے بغیر اٹھا لے، اور میں تجھ سے تیری محبت اور اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور اس عمل کی محبت مانگتا ہوں جو تیری محبت تک پہنچا دے۔ مطلب کہ میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس شخص کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کا بھی سوال کرتا ہوں، اور اس عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تیری محبت تک پہنچا دے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا حق فادرسوها ثم تعلموها۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حق ہے، مطلب یہ خواب جو نیند میں آیا یہ حق اور سچ ہے، اسے یاد کرو اور پھر اسے تم سیکھو۔ اور کچھ شارحین نے، شرح کرنے والوں نے جو اس کا مفہوم بیان کیا ہے کہ یہ دعا حق ہے، اسے یاد کرو اور پھر اسے تم سیکھو۔ شیخ حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بہت عظیم دعا ہے، یعنی فضائل اعمال جو عمل کی فضیلت ہے، عمل کے فضیلت کے متعلق یہ ایک بہت عظیم اور جامع دعا ہے۔ پھر علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کا قول نقل کیا کہ علامہ ابن القیم فرماتے ہیں کہ وَمِنْ أَفْضَلِ مَا سُئِلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حُبُّهُ وَحُبُّ مَن يُحِبُّهُ وَحُبُّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّهِ کہ علامہ ابن القیم نے فرمایا کہ سب سے افضل جو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ محبت کا سوال کرے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا سوال کرے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس محبت کا بھی سوال کرے، اور اس عمل کی محبت کا بھی سوال کرے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے قریب کر دے۔ پھر علامہ ابن القیم نے اس میں یہ فرمایا کہ یہ جامع یہ دعا ہے کہ بندہ اس طرح دعا کرے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، جو کہ اس حدیث کے اندر بھی ذکر ہوئی ہے یہ دعا۔ پھر شیخ حافظ اللہ نے اس کی وضاحت میں کچھ الفاظ ذکر کیے ہیں۔ پہلے جو الفاظ ہیں اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات، فرماتے ہیں کہ فعل الخیرات میں یعنی ہر بھلائی شامل ہے، اور ترک المنکرات میں جو ہے وہ ہر شر سے جو پناہ ہے، کیونکہ خیرات جو ہے اس میں سب جمع ہیں وہ بھلائیاں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہو اور جو اللہ تعالیٰ کے قریب کریں، یعنی وہ اعمال ہوں یا اقوال ہوں، جو عمل واجب ہوں یا مستحب اور مسنون عمل ہو، ان سب کا اس میں سوال ہے۔ اور منکرات سے جو پناہ کی دعا ہے اس میں ہر وہ چیز شامل ہے جس سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں، چاہے وہ اقوال ہو یا اعمال ہو۔ تو ان دو الفاظ کے اندر جو ہے وہ دنیا کی ہر بھلائی موجود ہے اور ہر شر سے پناہ ہے۔ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی بھی موجود ہے ان الفاظ میں، اور دنیا اور آخرت کے شر سے جو ہے وہ پناہ ہے۔ اس کے بعد ہے وحب المساکین، یعنی مسکینوں کے جو ہے وہ محبت کا اس میں سوال ہے۔ پھر شیخ حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ وحب المساکین بھی فعل الخیرات میں شامل ہے، لیکن یہاں پر الگ سے اس کا ذکر ہونا یعنی اس کے بڑے شرف اور بڑے اہتمام کی وجہ سے جو ہے یہاں پر وہ الگ ذکر ہوا ہے، اگرچہ اس کا بھی فعل الخیرات میں جو ہے وہ شمولیت ہے۔ پھر شیخ حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کے اندر جو اللہ کی محبت کا سوال ہے، اور جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس میں فرشتے ہیں جو بھی ہیں، تو ان کی محبت کا بھی سوال ہے، اور ان اعمال کی محبت کا بھی سوال ہے جو اللہ کی محبت کے قریب کریں، اور اللہ کی محبت کا سوال، اور یہ سب جو ہے فعل الخیرات میں شامل ہے۔ اور اسی طرح ترک المنکرات میں جو ہے وہ فتنوں سے بچنا، یعنی یہ شر سے بچنا، تو اس دعا کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہیں جو دنیا کی بھلائی کی طلب ہے، اور اس کے بعد جو ہے سوال ہے مغفرت کا اور رحمت کا، تو یہ جو ہے دنیا کی تمام بھلائیوں میں جو ہے وہ یہ دعا شامل ہے۔ وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمْنِی، تو یہاں پر مغفرت اور رحمت کا جو ہے وہ سوال ہے۔ مغفرت جو ہے وہ گناہوں پر جو پردہ اور شر سے بچنا، اور جو ہے وہ رحمت جو ہے وہ جنت میں داخل ہونا اور جنت کے بلند درجات کو پا لینا، یہ سب جو ہے وہ رحمت میں شامل ہے۔ مطلب مغفرت میں جو ہے وہ گناہوں پر پردہ ہو جانا اور شر سے بچنا،
اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، یہ مغفرت میں شامل ہے۔ اور رحمت میں یہ ہے کہ جنت مل جائے، کیونکہ سب سے بڑی اللہ کی رحمت وہ جنت ہے، اور جنت میں جو ہے بلند درجات مل جائیں، اور جنت کی نعمتیں مل جائیں، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے قریب جو ہے وہ بندے کو رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی زیارت نصیب کرے، یہ سب جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو فرمایا ان اللہ یقول الجنہ انت رحمتی ارحم بک من اشاء من عبادی، فرمایا جنت کے لیے تو میری رحمت ہے، تیرے ساتھ میں اپنے بندوں میں سے جس پر رحم کروں گا تیرے ساتھ کروں گا۔ مطلب جو جنت میں داخل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ، عمل کے ساتھ کوئی جنت میں داخل نہیں ہے، مطلب کہ عمل جو ہے وہ جنت کا بدلہ نہیں ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لن يدخل احد منکم الجنۃ بعملہ، یعنی کوئی بھی اپنے جو عمل کے بدلے، یعنی گویا کہ عمل جنت کی قیمت ہے، اس اعتبار سے کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ قالوا ولا انت یا رسول اللہ، صحابہ نے فرمایا آپ بھی نہیں اللہ کے رسول، قال ولا انا الا يتغمدنی اللہ برحمتہ، میں بھی نہیں الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں جو ہے وہ اور دے اور ڈھانپ دے۔ پھر اس دعا کے اندر جو الفاظ ہیں وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، تو اس دعا کا جو مقصد ہے ان الفاظ کا، یعنی بندہ جو ہے وہ دنیا کے فتنوں سے سلامتی میں آ جائے پوری زندگی میں، ان دنیا کی جتنی بھی اس کے اندر یعنی رہنا ہے بندے کو، تو فتنوں سے بچاؤ، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فتنے جو ہے وہ مقدر کیے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو ہے وہ بچا لے، اور ان فتنوں میں واقع ہونے سے پہلے جو ہے وہ اس بندے کو اٹھا لے۔ اس کے بعد جو ہے وہ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ وحب عمل يقربني الى حبك، تو یہ الفاظ جو ہے وہ گزرے ہیں پیچھے شرح کے اندر۔ پھر شیخ حافظ اللہ نے اس حدیث کے آخر میں کچھ شرح کی ہے، فرمایا کہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مدارج السالکین کے اندر ایک فصل قائم کی ہے، یعنی وہ اسباب جن سے محبت اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت واجب ہو جائے، پھر ان میں سے علامہ ابن القیم نے وہ 10 اسباب ذکر کیے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ قراءۃ القرآن بالتدبر والتفہم لمعانیہ وما ارید بہ، یعنی قرآن مجید کو تدبر اور غور فکر سے اور سمجھنے کے ساتھ، معنی سمجھنے کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنا، اور جو اس کا مقصد ہے اس کو جو ہے وہ کرنا۔ دوسری چیز ہے التقرب الی اللہ بالنوافل بعد الفرائض، نفلی عبادت کا اہتمام کرنا فرضوں کے بعد۔ اس کے بعد تیسری چیز جو ذکر کی ہے دوام ذکرہ علی کل حال باللسان والقلب والعمل والحال، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرنا زبان سے، دل سے، ہر حالت میں۔ فنصیبہ من المحبت علی قدر فنصیبہ من المحبت علی قدر نصیبہ من هذا الذکر، فرماتے ہیں کہ جتنا جو بندہ زیادہ ذکر کرتا ہے اتنی اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ محبت وہ زیادہ عطا کریں گے۔ اور چوتھا جو سبب ذکر کیا ایثار محابہ علی محابک عند غلبۃ الاہواء، یعنی جب بندے کی خواہش غالب ہو جائے تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں محبوب ہیں ان کو مقدم کرنا اور ان کو جو ہے وہ تقدیم کرنا اپنی چیزوں پر۔ اس کے بعد پانچویں جو چیز ہے مطالعۃ القلب لاسمائہ وصفاتہ ومشاہدتها ومعرفتها، پھر جو ہے وہ دل کا مطالعہ کرنا، مطلب اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں اور صفات کے بارے میں اور ان کی پہچان کے بارے میں۔ مثلا جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمیع ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے الفاظ سن رہا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ بصیر ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یہ جو ہے وہ تصور رکھنا تاکہ بندہ گناہوں سے بچے، تو اس سے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ پھر فرمایا فمن عرف اللہ باسمائہ وصفاتہ وافعالہ احبہ لا محال، جو اپنے رب کو اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ اور اپنے افعال کے ساتھ جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے محبت ہی کرے گا۔ چھٹی چیز جو ذکر کی مشاہدۃ برہ واحسانہ وآلائہ ونعمہ الباطنۃ والظاہرہ فانھا داعیۃ الی محبتہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا، وہ ظاہری نعمتیں ہوں یا باطنی ہوں ان کو دیکھنا، ان پر غور کرنا، پھر جو ہے وہ شکر ادا کرنا۔ اور ساتویں جو چیز ہے وہ من اعجبها، کہتے ہیں یہ بہت ایک اہم ہے، انکسار القلب بکلیتہ بین یدی اللہ تعالیٰ، دل کو بالکل عاجز کر دینا، دل کو بالکل عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دینا۔ اور اس کے بعد آٹھویں چیز جو ذکر کی ہے الخلوۃ بہ وقت النزول الالہی لمناجاتہ وتلاوۃ کلامہ والوقوف بالقلب والتأدب بآداب العبودیۃ بین یدیہ ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبہ، کہتے ہیں کہ تنہائی میں خصوصاً رات کے جو آخری حصے میں جب اللہ تعالیٰ دنیا آسمان پہ نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، نمازیں پڑھنا، اور دل کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنا، ادب و اہتمام کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنا، پھر آخر میں جو استغفار اور توبہ کر دینا، یعنی رات کے آخری حصے میں۔ اس کے بعد نویں جو چیز ذکر کی ہے مجالسۃ المحبین الصادقین والتقاط اطایب ثمرات کلامہم، یعنی سچے لوگوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اور ان کے جو ہے وہ اچھے اچھے پھل وغیرہ حاصل کر دینا، یعنی ان کے جو الفاظ اور ان کے جو باتیں ہیں وہ حاصل کرنا۔ اور دسویں جو چیز ذکر کی ہے مباعدۃ کل سبب یحول بین القلب وبین اللہ عز وجل، یعنی ہر اس سبب سے دور ہو جانا جو اللہ اور دل کے درمیان فاصلہ کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا علامہ ابن القیم نے یہ اسباب 10 ہیں، تو جو ہے وہ محبت کرنے والے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں بڑی بڑی منزلوں تک جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں ان اسباب کے ساتھ، اور توفیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ پھر شیخ حافظ اللہ نے علامہ ابن القیم کی جو آخری بات ذکر کی ہے، فرمایا کہ علامہ ابن القیم نے فرمایا وہذہ المحبۃ کما یقول رحمہ اللہ، یعنی یہ محبت اس طرح ہے ہی یقوت القلوب، گویا کہ دلوں کے لیے کھانے کی مانند ہے، وغذاء الارواح، اور روحوں کے لیے غذا کی مانند ہے، وقرۃ العیون، اور آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کی مانند ہے، وہی الحیاۃ التی من حرمها فهو من جملۃ الاموات، اور یہ وہی زندگی ہے حقیقی زندگی جو اس سے محروم ہے گویا کہ وہ مر چکے ہیں، والنور الذی من فقده فهو فی بحار الظلمات، اور یہ اتنی روشنی اور نور ہے جو اس کو
نہ پائے، گویا کہ وہ اندھیرے سمندروں میں ہے. وشفاء الذی من عدمہ حلت بقلبہ جمیع الاسقام، اور یہ ایسی شفا ہے جو اس کو جو نہ پائے تو گویا کہ اس کے دل کے اندر تمام بیماریاں داخل ہو چکی ہیں. واللذۃ التی من لم یظفر بہا فعیشہ کلہ ہموم وآلام، اور یہ لذت جس کو حاصل نہ ہو جائے تو گویا کہ اس کی زندگی جو ہے وہ غموں اور تکلیفوں اور پریشانی میں ہے. پھر فرمایا وہی روح الایمان، اور اللہ کی محبت جو ہے ایمان کی روحانیت ہے. والاعمال والمقامات والاحوال، عملوں کی جو ہے وہ روحانیت ہے، اور بڑے بڑے مقامات کی جو ہے روحانیت ہے، اور تمام احوال کی روحانیت ہے. التی متى خلت منہا فہی کالجسد الذی لا روح فیہ، تو یہ روحانیت جب نکل جائے تو گویا کہ یہ جسم ایسے ہے جس کے اندر روح نہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.